صدر آصف زرداری سے آئی لینڈ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر مریم مدیحہ آفتاب اور تاجک سفیر کی ملاقات۔ آج صدر آصف زرداری سے آئی لینڈ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر مریم مدیحہ آفتاب نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مملکت نے پاکستان اور آئی لینڈ کے درمیان اقتصادی شراکت داری بڑھانے پر زور دیا۔ ملاقات میں صدر نے سرمایہ کاری اور آئی ٹی شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ظفر حجازی نے وفاقی ٹیکس منصب کا حلف اٹھا لیا۔ ظفر حجازی نے وفاقی ٹیکس منصب کی حیثیت سے اسلام آباد میں حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ ظفر حجازی ماضی میں چیئرمین SECP رہ چکے ہیں۔ اس موقع پر صدر مملکت سے وفاقی ٹیکس منصب ظفر حجازی نے ملاقات بھی کی۔ صدر نے ٹیکس منصب کو عوامی آگاہی بڑھانے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کی۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ ٹیکس منصب کا دفتر شہریوں کو فوری اور آسان ریلیف فراہم کرنا ہے۔ حکومت سندھ نے مسیحی برادری کے لیے 26 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ حکومت سندھ نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے لیے 26 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشنز اینڈ کوآرڈینیشنز کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری، خود مختار اور نیم سرکاری ادارے، کارپوریشنز اور لوکل کونسل جو حکومت سندھ کے زیر انتظام ہے میں چھٹی ہوگی، تاہم انتہائی اہم خدمات سے وابستہ افراد اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کو سرحد پار دہشت گرد عناصر سے مستقل خطرے کا سامنا ہے۔ دفتر خارجہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سرحد پار سرگرم دہشت گرد عناصر کی جانب سے مستقل خطرات کا سامنا ہے، جبکہ بعض دہشت گرد گروہوں کو ہمارے مخالفین کی جانب سے مسلسل معاونت حاصل ہے۔ کسی انسان کی زبان بندی کرنے کی دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ سلیمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سب کو یہاں آنا چاہیے۔ یہ صرف ارکان اسمبلی کا کام نہیں، یہ لوگ ایک انسان کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملاقات میں کیا بات کرے اور کیا نہیں۔ اور کوئٹہ میں 24 کروڑ روپے مالیت کا اسمگلر شدہ سامان ضبط کر لیا گیا۔ کسٹم انفورسمنٹ نے 24 کروڑ روپے مالیت کا اسمگلر شدہ سامان ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ سامان میں اسپیئر پارٹس، فلورائڈ پان مسالہ، پاور بینکس اور ایک ہینو ٹرک شامل ہے۔ مصدق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ کوئٹہ کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔